كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة لا يتكلم إلا في غير حاجة کہ اللہ کے نبی کی زندگی ایسی تھی کہ ہمیشہ فکر مند ہمیشہ بے چین رہا کرتے تھے اکثر اور بیشتر آپ خاموش رہتے تھے گویا کہ آپ کی زندگی کے اندر چین اور سکون نہیں تھا طویل السکت آپ اکثر و بیشتر خاموش رہتے تھے بغیر ضرورت کے گفتگو نہیں فرماتے لکھا کہ آپ کا فکر مند ہو کر کے رہنا صرف امت کے حق میں تھا کہ امت کے بارے میں اللہ کے نبی ہمیشہ فکر مند رہتے تھے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے تو جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جب تک رہے اللہ رب العزت آپ کے صدقے میں دنیا چلاتا رہا کہ نبی آپ موجود ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے ہم قیامت برپا نہیں کریں گے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی تو آئے چلے گئے ابھی تک قیامت کیوں نہیں آئی ابھی تک قیامت کیوں نہیں آئی لکھا محدثین نے علماء نے لکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے اور امت کے خاطر تڑپتے رہے روتے رہے امت کے لیے تڑپتے رہے آپ جب اس دنیا سے چلے گئے تو کم و بیش 1.25 لاکھ کا مجمع حضرات صحابہ کرام کی شکل میں اللہ کے نبی اس مجمع کو ایسا تیار کر کے گئے تھے کہ جیسے اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سجدے میں امت کے خاطر رویا کرتے تھے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد ان حضرات صحابہ کرام ابو بکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی جگہ لے لی اور جیسے اللہ کے نبی امت کے خاطر تڑپتے تھے حضرات صحابہ کرام بھی امت کے خاطر تڑپتے رہیں گے اور جب حضرات صحابہ کرام بھی چلے گئے تو نیچے جو امام اعظم ابو حنیفہ قتادہ اور پھر اس کے بعد جو بڑے بڑے اولیاء کرام آ گئے کہ جو امت کی بات ڈور سنبھالتے رہے اور امت کے خاطر وہ تڑپتے رہے کہ یہ امت جو ہے کیسے سیدھے راستے پر چلنے والی بن جائے اور بتاؤ ایک سخی انسان کریم انسان جب اپنے یہاں پر کسی کی دعوت کرتا ہے کسی کو شادی میں بلایا اس نے ٹائم رکھا کہ صبح 10 بجے سے 1 بجے تک کھانا چلے گا اگر ایک آدمی لیٹ آیا 1 بجنے میں 10 منٹ کی دیر تھی اس وقت وہ آیا اور وہ کھا رہا ہے دیر تک کھا رہا ہے ٹائم اس نے دیا تھا 1 بجے تک کھلاؤں گا بتاؤ سخی آدمی کریم آدمی ہوگا تو کیا اس کو کھانے میں اٹھا دے گا کہ بھائی میں نے تجھے ٹائم دیا تھا اب ٹائم ہو چکا اب میں تیرے کو کھانے کو نہیں دیتا تو لیٹ آیا نہیں کہا کہ جس طریقے سے اس کریم سخی آدمی کی شان کریمی کے خلاف ہے تو کوئی اس کے دسترخوان پر بیٹھا رہے کھاتا رہے وہ اس کو اٹھا دے کہا کہ وہ اس کو گوارا نہیں کرتا تو کہا کہ اللہ کے نبی بھی دنیا میں آئے اللہ کے نبی امت کے خاطر تڑپتے رہے اللہ کے نبی چلے گئے حضرات صحابہ کرام اس کے بعد تابعین تبع تابعین بزرگان دین انہوں نے اللہ کے نبی کے کام کو کام سمجھا اور امت کے خاطر یہ بھی ایسے ہی تڑپتے رہے تو کہا کہ اللہ بھی جب بھی اس دنیا کے اندر جھانک کر کے دیکھتا ہوگا اور سوچتا ہوگا کہ اب تو میں نے نبی کو بھی بھیج دیا اور وہ نبی بھی آ گیا اور اس کے بعد کے لوگ جنہوں نے اس کام کو سمجھا تھا وہ بھی دھیرے دھیرے اٹھتے جا رہے ہیں اب میں اس دنیا کے اوپر قیامت برپا کر دوں تو کہا کہ جب بھی اللہ اس دنیا کے اندر جھانک کر کے دیکھتا ہوگا کہا کہ اس وقت میں بھی اگر اللہ جو ہے اس دنیا کے اندر جھانک کر کے دیکھتا ہوگا کہ اب تو میرا نبی بھی چلا گیا 1450 برس تقریباً گزر گئے اب تو میں اس دنیا کو لپیٹ کر کے ختم کر دوں لیکن کہا کہ کوئی کریم آدمی کھاتا رہے اور کوئی اس کو دسترخوان سے اٹھا دے اس کی شان کریمی کے خلاف ہے کہا کہ جب اللہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کے بعد ان کے امتیوں نے میرے نبی کے کام کو اپنا کام سمجھا ہے اور وہ بھی امت کے خاطر ایسے ہی رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں اور ہو رہا ہے ایسا میرے بھائیو ایسا نہیں ہے کہ ہم امت کا درد غم نہیں اٹھا رہا ہے تو کوئی نہیں اٹھا رہا ہے آپ دیکھو ہمارے ہندوستان کے اندر ہی ایسے بڑے بڑے علماء کرام ہیں جو پوری رات جو ہے آج امت کے خاطر نہیں سو رہے ہیں پوری رات امت کے خاطر نہیں سو رہے ہیں ان کو دکھ رہا ہے کہ اگر یہ امت اسی حال میں اگر چلتی رہی تو ان کو مٹانا بہت آسان ہے ان کو ختم کر دیا جائے گا ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں وہ راتوں کو اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اور دن میں محنت کر رہے ہیں لوگوں کو جا کر کے سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنے کاموں سے اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ یہ جو پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہیں پوری رات وہ جو ہے امت کے خاطر سو ہی رہے تو جب اللہ دیکھتا ہوگا کہ میں اب تو اس دنیا کے نظام کو ملیا میٹ کر کے ختم کر دوں تو وہ اللہ والے جب سجدے کے میں پڑے ہوئے دکھتے ہوں گے تو اللہ سوچتا ہوگا کہ ارے ابھی تو میرے نبی کے اتنے دیوانے موجود ہیں اتنے مستانے موجود ہیں لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں کام کو ختم نہیں کروں گا میں دنیا کے نظام کو نہیں لپیٹوں گا دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی فرما کر کے گئے تھے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ کہ اللہ رب العزت قیامت کو قائم نہیں کریں گے جب تک کہ کوئی ایک فرد بشر بھی زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا تو یہ دنیا کا وجود میرے بھائیوں اللہ کے نبی کے کام کے صدقے و توفیل میں ہے ہم ہرگز اس غلط فہمی کے اندر نہ رہیں کہ ہمارے بڑے اچھے اعمال ہیں ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو سب سیدھے راستے پر بلغوا عنی ولو آیا ایک بات اگر
ہو تو وہ بھی دوسروں تک پہنچاؤ، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ذمہ داری ہمیں دے کر کے گئے ہیں کہ تمہیں جتنا بھی پتا ہو اس کو دوسروں تک پہنچانے کی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے نہیں پہنچایا تو میرے بھائیوں ہماری فقر ہوگی۔ ہاں ایسا نہیں ہے، بلغوا عنی، پہنچاؤ امر ہے کہ آپ کے لیے پہنچانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو تمہاری ذمہ داری بنتی، نہیں پہنچایا تو آپ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ کام ہمیں دے کر کے گئے ہیں، اور اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ گزشتہ کسی بھی قوم کو یہ کام نہیں ملا ہے، دعوت کا کام ہے۔ کم و بیش سوالات نبی اللہ نے بھیجے، لیکن کسی بھی قوم کو اللہ نے یہ کام نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا کہ میری زبان کے اندر لغت ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، کہ باری تعالیٰ میرے کام کا مددگار میرے بھائی ہارون کو بنا دیجئے کہ میں فرعون کے پاس دعوت لے کر کے جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ میں جس کو چاہوں اس کو دے دوں۔ پہلے اللہ نے حضرت ہارون کو نبوت دی، پہلے نبی بنایا، اور اس کے بعد کہا کہ اذهبا الی فرعون، اب تم دونوں جو ہے فرعون کے پاس جاؤ۔ تو یہ کام تو اتنا اونچا ہے کہ پہلے کسی بھی قوم سے نہیں لیا گیا ہے، صرف اسی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے ختم نبوت کے صدقے میں یہ کام ہمیں دیا ہے، اور اب کوئی کرنے والا اس کام کو نہیں، اسی امت محمدیہ کو کرنا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، کہ اگر میں چاہتا تو ہر بستی کے اندر ایک نبی بنا کر کے بھیج دیتا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اور پہلے جو نبی آئے تو ایسا بھی ہوا کہ کوئی کسی قوم کے لیے، کوئی کسی خاندان کے لیے، کوئی کسی ملک کے لیے آتا تھا۔ اللہ اگر چاہتے تو اس امت کے اندر بھی ہر قوم کے اندر یا ہر بستی کے اندر نبی بنا کر کے بھیج دیتے، لیکن کہا کہ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، نہیں ہم ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر و ثواب کو بڑھانا مقصود ہے کہ آپ یہ کام لے کر آئے تھے، آپ چلے گئے تو آپ یہ کام امت کو دے کر کے گئے، امت اس کام کو کرتی رہے گی، اللہ کے نبی کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ہاں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے خاطر بڑا ستایا گیا۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ غمگین فکر مند رہے ہیں، اور آخری وقت میں بھی کہ جب اس دنیا سے گئے اللہ کے نبی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ میرے خواب میں آئے اور آ کر کے کہا کہ زکریا میری امت کے لیے دعا کرو تو میری امت بڑی پریشان حال ہے۔ ہاں وہ نبی صرف دنیا کے اندر نہیں تڑپا ہے، آج بھی قبر کے اندر بے چین ہے، مچل رہا ہے امت کے خاطر کہ کیسے میری امت سیدھے راستے پر آ جائے، اور ہم لوگوں کی طرف کہ جن کو ہمیں اللہ نے تھوڑی بہت دین کی سمجھداری دی ہے، گویا کہ اللہ کے نبی ہماری طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی میرا امتی کھڑا ہوگا کہ جو لوگوں کے اندر میری سنتوں کو زندہ کرے گا، کوئی میرا امتی کھڑا ہوگا جو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنے گا، کوئی میرا امتی کھڑا ہوگا جو لوگوں کے معاملات کو آسان کرے گا، کوئی میرا امتی کھڑا ہوگا جو ان کی معاشرت کو سدھارے گا۔ اللہ کے نبی یہ ہم لوگوں سے گویا کہ امید لگا رہے ہیں، قبر کے اندر بے چینی ہمارے خاطر تڑپ رہے ہیں، ہماری طرف جن کو اللہ نے تھوڑی بہت دین کی سمجھداری دی ہے، ہماری طرف اللہ کے نبی امید لگا رہے ہیں کہ تمہیں اس کام کو کرنا ہے، کریں گے ہم؟